فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیں جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ایمان کے تقاضے۔ دیکھیں، ایمان، پہلے تو بات یہ ہے کہ ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم لوگ صاحب ایمان ہیں، اور یہ بات غلط ہے۔ یعنی جو یہ دعویٰ بڑا ہی غلط دعویٰ ہے اور بے محل ہے، بے جا ہے۔ اور یہ ٹھیک ہے، ہم لوگ، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ ہمارا یقین ہے دنیا پر اور دنیا کے مفاد پر۔ تو جب آپ کا یقین دنیا پر آ گیا تو پھر آپ کے دوسرے کسی اور ایمان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا ماننا صرف دنیا ہے اور دنیا کی مفاد۔ مجھے کیا ملے گا، میرا کتنا فائدہ ہوگا۔ اور آپ دیکھ لیں، ہر معاملے میں اپنے مفادات کو رکھ کر آپ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر بات ہے۔ ہر بات میں آپ اپنا ذاتی مفاد تلاش کرتے ہیں، میں۔ جبکہ مومن اللہ اللہ کرتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی کیا مرضی ہے، اللہ کی کس میں رضا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اللہ کی رضا کی تلاش کرتا ہے مومن، اور اس کی فضل کی اور اس کی رضاؤں کی۔ یہ مومن کی صفات آئے قرآن میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ۔ تو یہ کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں جو یعنی ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دوزخ میں دھکیل رہی ہیں۔ بعض غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں دونوں ہیں، تو یہ ایک ایسی خوش فہمی ہے کہ آپ مفت میں جہنم کا ایندھن بننے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اور آپ کا ایمان تو دنیا پر ہے۔ یہ تو بالکل کھلی ڈلی بات ہے نا۔ ہم سب ظاہری مفاد کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے زندگی، اللہ پر یقین، اللہ پہ بھروسہ جو حقیقت میں ہے وہ نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فقط اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ لیکن ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ تو بھروسہ کہاں گیا اللہ پہ؟ اللہ رب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ تو مشکل کے وقت آپ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا۔ تو بہرحال ایمان کے تقاضے کی میں بات کروں، دیکھیں پہلے تو ایمان کی بات ہے، ایمان کو سمجھے ذرا۔ اور پہلے تو ایمان کا مطلب دیکھیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یقین ہے۔ یقین کس پر؟ اپنی حقیقت پر۔ آپ کا اگر اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی، بات وہیں کی وہیں رہے گی۔ وہ بیل سارا دن گھومتا رہتا ہے، ایک کھونٹے سے بندھا ہوتا ہے، تو جہاں سے وہ سفر شروع کرتا ہے رات کو وہ وہیں پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کھونٹا کسی اور جگہ جانے نہیں دیتا۔ ہم سب نے منزل سمجھ لیا ہے دنیا کو، اور دنیا کے گرد ہم گھوم رہے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ کی سوچ میں آخرت نہیں ہے، دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا۔ تو خیر، میں ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب ایمان کا مطلب دیکھیں، پہلے ایمان کا مطلب دیکھیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اپنی حقیقت پر یقین ہو،
رنگ و نسل اور جنس سے آپ ماورا ہو کے سوچیں. تو اس پر دیکھیں، اس کے بغیر تو ہم دنیا میں بھی ہر چیز کی حقیقت کو جان کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. کوئی ایک مشین بیچ رہا ہے اور بہت سے فائدے بیان کر رہا ہے، تو آپ پہلے تو اس کے دعووں کی بجائے مشین کی کارکردگی کو دیکھیں گے، اس کی حقیقت کو دیکھیں گے. آپ 100 سوالات کریں گے. مثال کے طور پہ کر رہا ہوں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. اچھا، ہم اپنی حقیقت کو اگر جانے بغیر زندگی گزاریں گے تو بات وہیں رہے گی، کیونکہ ہم دنیا کے کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں، بچہ جو ہوتا ہے جب 2 سال کا، 3 سال کا، 4 5 6 7 8 9 10، اور بس اس کا ایک یقین یہ ماں، یہ ماں باپ، اور بس اسی میں وہ گھومتا رہتا ہے. پھر جب وہ خود ماں باپ بن جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ میرے بچے، یہ بس اسی میں پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی اپنے آپ سے آگاہی حاصل کیے بغیر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. آپ دیکھ لیں اپنے آپ کے ارد گرد بڑے بوڑھے ادھر ادھر جو کچھ بھی ہیں، وہ ظاہر کے کھونٹے سے بندھے ہوئے ہیں. ان کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بس ظاہر کا بندہ ہے. تو ایمان کا مطلب کیا ہو گیا پھر؟ ہم سب آپ دیکھ لیں، اس میں کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے. یہ ہم سب دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے مفادات سے بندھے ہوئے ہیں، اور دنیا ہی ہماری پریشانی ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیں جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا، بس میرے خرچے چلتے رہیں، پیسے آتے رہیں، کام چلتا رہے، یہ میری ذمہ داریاں ہیں، بچے ہیں، یہ ہے بس. اب دیکھیں اسی طرح ہم، یہ ظاہر کے ایک جادو ہے یا ظاہر کا رنگ ہے جو ہم نے اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے، ظاہر کا رنگ. حالانکہ جب آپ مر جائیں گے تو یہ کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا. آپ کا کیا کرایا جو کچھ بھی ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، وہ جائیداد بڑھ جائے گی، اور بس آپ. تو یہ اپنے اوپر یقین کی میں بات کر رہا تھا، ایمان کے تقاضوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اپنے اوپر کتنا یقین ہے، اپنی حقیقت پر کیا جانتے ہیں آپ، اور آپ کا اس پہ یقین کیا ہے. جو کچھ جانتے ہیں یا جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر آپ کا یقین کتنا ہے؟ 1% ہے، 5% ہے، یا 100% ہے، جتنا بھی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتیں سن تو لیتے ہیں، لیکن اس پہ کیونکہ ہم دنیا کے کھوٹے سے بندھے ہوتے ہیں تو وہ باتیں پھر آئیں بائیں شائیں ہو جاتی ہیں. یہ مسئلہ ہے. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، ساری زندگی ہمیں بتاتے رہے، لیکن کتنے لوگوں نے ان کی بات کو پلے سے باندھا، اس پہ یقین کیا. یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. سننے والے تو بہت ہوتے ہیں. تو بہرحال ایمان کی میں بات کر رہا ہوں. ایمان کا پہلا درجہ جو ہے وہ عرفان ذات ہے، کہ آپ اپنے اوپر یقین کریں کہ میں یہ نہیں ہوں، اور اپنی حقیقت کو جانے بھی اور اس پر یقین بھی کریں، پھر اس کے لیے زندگی گزاریں، کیونکہ وہ اصل میں آپ وہ ہیں. اس کی سوچیں، اور اسی کے لیے، اسی کی نمو اور ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دنیا میں جسم عطا فرمایا ہے. زندگی اسی کے لیے دی ہے کہ ہم اپنے لیے زندہ رہیں، اپنی ایسے مقام پر اپنے آپ کو پہنچا دیں کہ وہاں رب سے آپ ملاقات کی استعداد پیدا ہو جائے. کیونکہ رب کا دیدار اور ملاقات تو یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تجھے. تو کیا جواب آیا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے.
تو اتنا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم تو اس ہر چیز کو بس معمولی سا خیال کر کے ادھر ادھر کر کے آئیں بائیں شائیں ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.